بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگ کی اپنی مہوش فاطمہ، آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، اور آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم لوگ بات کریں گے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پر۔ ان الحلم حالت توقر و ثبات عند الاسباب المحرکات، یعنی بڑے اشتعال انگیز عوامل کے باوجود انسان میں چھچوڑے پن کا ظہور نہ ہو، بلکہ وہ کوہ وقار بنا ہوا اپنے موقف پر ڈٹا رہے۔ الصبر حبس النفس عند الللام والمعصیات، یعنی تکلیف پہنچانے والے اور اذیت رساں حالات میں انسان اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دے، بلکہ اپنے نفس کی باگ مضبوطی سے پکڑے رہے تاکہ وہ سلطان عقل کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور عقل اسے جو حکم دیتی ہے اس پر اطمینان سے گامزن ہو جائے۔ یہ صبر ہے۔ یہ تمام صفات وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی تھی اور ان کو ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قبول کیجئے معذرت خطا کاروں سے، حکم دیجئے نیک کاموں کا اور رخ انور پھیر لیجئے نادانوں کی طرف سے۔ اس آیت کی تشریح کے لیے ضیاء القرآن سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے 3 مکارم اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا۔ جو قصوروار معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے، اسے کمال فراخ دلی اور شفقت سے معاف کر دیجئے، بدلہ اور انتقام لینے پر اصرار نہ کیجیے۔ مفید اور عمدہ چیزوں کے کرنے کا آپ لوگوں کو حکم دیں۔ جاہل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھے نہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ وعلیٰ آباء السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں اخلاق حسنہ کے متعلق جامع ترین آیت ہے، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ أَجْمَعُ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ۔ ہر مومن کو ان صفات حسنہ سے متصف ہونا چاہیے، خصوصاً اس طبقے کو جن کے ذمہ اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کا فریضہ ہے۔ انہیں خصوصی طور پر اپنے آپ کو ان خصائل حمیدہ سے مزین کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے کہ ظاہر و باطن میں اخلاق کو اپنا شعار بناؤ، خوشنودی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں عدل کرو، خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کرو، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو مجھ سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کرو، اس کو دوں جو مجھے محروم رکھے، میری زبان گویا ہو تو ذکر الہی سے، خاموشی کی حالت میں اس کی آیتوں میں غور و فکر کروں، میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو۔ امام مسلم اور امام بخاری نے صحیح میں اللہ تعالیٰ کی محبوب کے حلم و عفو کی شان و جلیل کو اشکارا کرنے کے لیے ایک واقعہ قلم بند کیا ہے کہ جنگی احد میں جب حضور پر نور کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے اور رخ انور کو زخمی کر دیا گیا تو صحابہ کرام کو از حد تکلیف ہوئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ان موذیوں اور بدکاروں کے لیے اگر حضور بد دعا کر دیتے تو غضب خداوندی انہیں ملیہ میٹ کر دیتا۔ رحمت مجسم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں لعنت بھیجنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، یعنی بد دعا کرنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کا داعی اور سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اس ارشاد کے بعد حضور نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لیے بارگاہ رب العالمین میں پھیلا دیے اور ان ظالموں اور جفاکاروں کی تباہی کے بجائے یہ التجا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ ساتھ ہی ان کی عذر خواہی کرتے ہوئے عرض کی، یا اللہ ان کی یہ ظالمانہ حرکتیں اس لیے ہیں کہ وہ مجھے جانتے نہیں،
اگر وہ مجھے پہچان لیتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ کفار مکہ کے علاوہ عرب کے اکثر مزاج اور گوار بھی ایسی ناشائستہ حرکتیں کرتے تھے جن سے درگزر کرنا ہر ایک کے بس کا روکنا تھا۔ وہ صرف ذات پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہی تھی جو ان دل آزاریوں پر بھی صبر کا مظاہرہ فرماتی تھی۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جابر نے فرمایا کہ یہ واقعہ میری 2 آنکھوں نے دیکھا اور میرے 2 کانوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال کی چادر میں چاندی تھی۔ حضور علیہ السلام اسے تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، تقسیم میں عدل و انصاف فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا تیرا خانہ خراب ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو میں خائب و خاسر ہوں۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعنی اقتل ھذا المنافق، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ ان یتحدث الناس اننی اقتل اصحابی، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں یہ گفتگو کرنے لگیں کہ اب میں نے اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر اس منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ گستاخ شخص اور اس کی پارٹی وہ لوگ ہیں جو قرآن کی قرات کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح تیر اپنے ہدف سے۔ حضور کے اس آخری ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی اعتراض کرتے ہیں وہ گستاخ اور بے ادب ہیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا فرقہ ہوگا جن کا ایسا عقیدہ ہوگا، قرآن ان کے گلے میں ہی اٹک کر رہ جائے گا، ان کے دل تک قرآنی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور دین سے وہ بھاگتے ہوں گے۔ تو یہ تھا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا کہ ان کا اخلاق کتنا خوبصورت تھا۔ لوگوں نے انتہا کی تکالیف پہنچائی لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا تک نہیں کی۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی پر مزید نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے، اور جو نیو آئے ہیں اس چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔